ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا واقع ایکو ٹیک 3 تھانہ علاقے میں موجود ایک پرائیویٹ کمپنی میں خوفناک آگ لگنے سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ آگ بجھانے کے دوران کمپنی کی دیوار اور لوہے کا بیم گرنے سے 5 فائر بریگیڈ اہلکار شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی علاج کے دوران موت ہوئی۔ یہ حادثہ 3 اور 4 اگست کی درمیانی شب تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ مہاراشٹرا اسمبلی میں کانگریس قانون ساز پارٹی کے رہنما وجے وڈیٹیوار نے ذات پر مبنی مردم شماری کو OBC دیگر پسماندہ طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مردم شماری میں OBC کے لیے الگ کا کالم شامل کیا جائے تاکہ اس طبقے کی حقیقی آبادی اور اس کے حقوق کا درست تعین ہو سکے۔ محمد علی جوہر یونیورسٹی کے 38 کمروں کو منہدم کرنے سے متعلق معاملے میں یونیورسٹی انتظامیہ کو فی الحال راحت مل گئی ہے۔ 3 اگست کو مراد کے ڈویژنل کمشنر آنجنیا کمار سنگھ کی عدالت میں اس معاملے کی سماعت ہوئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی سماعت کے دوران فریقین نے اپنے اپنے قانونی دلائل عدالت کے سامنے پیش کیے اور مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق سماعت کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے پیروی کر رہے وکیل جنید اعجاز نے بتایا کہ ڈویژنل کمشنر کورٹ نے مسمار کرنے کے حکم پر پہلے سے روک کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عدالت میں دائر اپیل زیر التوا رہے گی اس پر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یونیورسٹی کے 38 کمروں کے خلاف مسمار کرنے کی کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال اگرچہ گزشتہ چند دنوں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوئی ہے، تاہم تباہ کاریوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ریاستی حکام کے مطابق رواں سال سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 87 ہو چکی ہے، جبکہ 25 اضلاع میں 11,45,000 سے زائد افراد اب بھی متاثر ہیں۔ انتظامیہ نے امدادی سرگرمیوں کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں بعض آباد کاری کے کام کو بھی تیز کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے اور ریاست کو مرکز کے زیر انتظام 2 خطوں میں تقسیم کرنے کی 8ویں برسی کے موقع پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے پارٹی لیڈروں کو ایک خاص حکم صادر کیا۔ انہوں نے 5 اگست کو پورے جموں کشمیر میں ضلعی سطح پر پرامن احتجاج کرنے کی ہدایت دی۔ ان احتجاجی مظاہروں کا مقصد آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو مکمل طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرنا ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں منگل کو بھرتی امتحانات میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے طلباء نے روزگار کے بہتر مواقع، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور دیگر مطالبات کے حق میں وزیر اعلیٰ رہائش گاہ کی جانب مارچ کیا۔ رپورٹ کے مطابق طلباء کا مارچ اس وقت کشیدہ صورت اختیار کر گیا جب مظاہرین نے وزیر اعلیٰ رہائش گاہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے پولیس کی لگائی گئی بیریکیڈنگ عبور کرنے کی کوشش کی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا اور متعدد مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ہندوستان کے مستقبل کو معاف کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوان روزگار، شفاف امتحانی نظام اور بہتر تعلیمی ڈھانچے کے مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ حکومت ان کے حقیقی مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے۔ نابالغ سے عصمت دری کے معاملے میں جودھپور جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا 87 سالہ آسارام کو 13 سال بعد پہلی بار 20 دنوں کی پیرول مل گئی۔ راجستھان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سنجیو پرکاش شرما، جسٹس سنجیش پروہت کی بینچ نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا
کہ پیرول دینے سے انکار کرنے کے لیے پیش کیے خدشات ریکارڈ پر کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں مسلسل ہنگامہ آرائی کے سبب منگل کو لوک سبھا کی کارروائی ایک بار پھر متاثر ہوئی اور ایوان کی کارروائی بدھ کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن نے جنتر منتر پر 20 جولائی کو مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کے معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ سے ایوان میں بیان دینے کا مطالبہ کیا، جس کے باعث ایوان میں شدید شور و غل دیکھنے میں آیا۔ بہار کی بانکی پور اور مدھیہ پردیش کی دتیا اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کے بعد کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی برسر اقتدار پارٹی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نتائج سے صاف ہے کہ لوگ اب بی جے پی سے تنگ آ چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بانکی پور اسمبلی سیٹ پر جن سوراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور نے بی جے پی صدر نتن نوین کی خالی سیٹ پر قبضہ کر لیا۔ وہیں مدھیہ پردیش کی دتیا اسمبلی سیٹ پر بی جے پی کو کانگریس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر گجرات میں چاندی پورہ وائرس کا قہر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس سے ریاستی حکومت کی تشویش بڑھ گئی۔ اس وائرس سے اب تک 22 لوگوں کی موت ہوئی۔ ریاست میں وائرس سے منسلک 184 مشتبہ معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جانچ کے بعد 35 مریضوں میں چاندی پورہ وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 11 نمونوں کی جانچ کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک کے ججوں کے لیے اپنی نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ اس ہدایت میں کہا گیا کہ عصمت ریزی اور جنسی ہراسانی کے معاملے میں فیصلے لکھنے کے وقت ججوں کی صنفی و دقیانوسی تصورات اور متاثرہ کو مجرم قرار دیے جانے والی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اتر پردیش کی بندیل کھنڈ کے مہوبہ ضلع میں 3 بچوں کی ماں کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہونے کا ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے۔ بیوی نے فرار ہوتی شوہر سے محض شک کی بنیاد پر بلا وجہ گاؤں کی 3 افراد کے خلاف نامزد شکایت درج کروا کر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس سے گاؤں والے حیران رہ گئے۔ متاثرہ شوہر کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے گھر سے فرار ہونے والے خاتون کو ہریانہ سے برآمد کر لیا ہے اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ منگل کو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع میں سینک اسکولز کے تعلق سے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی حکمراں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے درمیان گرما گرم بحث دیکھنے میں آئی۔ ذرائع کے مطابق راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ RSS سے وابستہ افراد سینک اسکولوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ غازہ سینٹر فار ہیومن رائٹس نے اس بات پر شدید انتباہ جاری کیا ہے کہ قابض ظالم صہیونی درندے حکام کی طرف سے غازہ کی پٹی میں طبی آلات اور سامان کے داخلے پر مسلسل پابندی عائد رکھی جا رہی ہے، جو صحت کے بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے اور اس کے براہ راست اثرات دسیوں ہزار مریضوں پر پڑ رہی ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ایک ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ ان کی تحریک اور دیگر فلسطینی دھڑے جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کے نفاذ سے متعلق طے پانے والے تمام امور پر سختی سے قائم ہے، جن میں تمام فریقین کی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، فلسطینی وزارت صحت نے رپورٹ میں بتایا کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کی جارحیت کے نتیجے میں غازہ کی پٹی میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے، جس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ غازہ شہر میں آج بروز منگل 2 خاندانوں کی 112 شہداء کے جسد خاکی کو ایک غیر معمولی اجتماعی جنازے میں سپرد خاک کر دیا گیا، جن کی باقیات کو شہر کی جنوب میں واقع محلہ صبرہ میں نسل کشی کی جنگ کے دوران قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج کے بمباری سے تباہ ہونے والے ان کے گھروں کے ملبے تلے سے نکالا گیا تھا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی سیاسی بیورو کے سربراہ خلیل اللحیان نے جماعت کے ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے ترکیہ کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ ابراہیم قالن سے ملاقات کی اور مسئلہ فلسطین سے متعلق تازہ ترین سیاسی اور میدانی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ نیشنل اسلامک فورسز کے اسیران کمیٹی نے فلسطینی میڈیا فورم کے تعاون سے غازہ میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے دفتر کے سامنے اسیر صحافیوں کی فوری رہائی، ان کے خلاف مسلسل خلاف ورزیوں کو روکنے کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک حمایتی دھرنے کا اہتمام کیا تھا۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔